تو گویا کہ ہمارے اکابر دیوبند مجدد تھے، تجدیدی کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا، تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ ہمارے اکابر سب کے سب مجدد تھے، جتنے ہمارے اکابر ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ، ہے تو مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ہے مولانا اشرف علی تھانوی، ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی شیخ الاسلام، ہے مولانا حسین احمد، ایک طویل فہرست لمبی فہرست ہمارا اکابر دیوبند کی، یہ سب کے سب مجدد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 100 سال پورا ہو جاتا ہے تو ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دین کو بدعات سے الگ کر کے، خرافات سے الگ کر کے، رسم اور رواج سے الگ کر کے وہ دین کو لوگوں کے سامنے صحیح صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہی کام ہمارے اکابر دیوبند نے انجام دیا ہے۔ یہاں پر تھوڑی ایک علمی بحث ہے، عام لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ علی رأس مئۃ کل سنۃ، یہاں پر علی رأس مئۃ کل سنۃ یہ کون سی قید ہے؟ یہاں پر محدثین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہاں پر علی رأس کل سنۃ یہ قید اتفاقی ہے، جبکہ محدثین کی چھوٹی سی جماعت یوں کہتی ہے قید احترازی ہے۔ اگر قید اتفاقی مان لیا جائے تو سال کے کسی بھی حصے میں، یہ پورا سال جو ہوتا ہے 100 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، کسی بھی حصے میں مجدد تشریف لا سکتا ہے ہمارے بیچ میں۔ اگر قید احترازی مان لیا جائے تو پھر سال کا بالکل آخری زمانہ ہوگا یا بالکل شروعات ہوگا؟ بالکل آخری زمانے میں مجدد تشریف لائیں گے یا شروع میں زمانے مجدد تشریف لائیں گے؟ اور اسی طریقے سے تھوڑا یہ بھی اختلاف ہے، مجدد کوئی ایک فرد ہوگا یا پوری ایک جماعت ہوگی؟ چنانچہ ہمارے بہت سے محدثین دیوبند کی وضاحت ہے، اور اکثر ہمارے دیوبند کے جو اکابر اور اسلاف ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی نے معارف الحدیث کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مجدد کو ایک فرد نہیں، تنہا ایک شخص نہیں ہوگا، بلکہ پوری ایک جماعت ہو سکتی ہے، ایک فرد نہیں۔ بلکہ بعض جو ہے نا محدثین کی یہ بھی رائے کہ نہیں، مجدد کوئی ایک فرد ہوگا، کوئی ایک شخص ہوگا، پوری ایک جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن محدثین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ مجدد ایک تنہا ایک شخص نہیں ہوگا، ایک فرد نہیں ہوگا، بلکہ پوری جماعت ہوگی، اور دین کو صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ایک جماعت ہوگی۔ چنانچہ ہے مجدد الفسانی ہے سرہندی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح اپنے اکابر دیوبند ہے مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ، ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے جو طویل فہرست اپنے اکابر، یہ سب کے سب مجدد ہیں، تجدیدی کارنامہ انجام دیا انہوں نے۔ اگر یہ ہمارے اکابر اور اسلاف نہ ہوتے تو دین کو سمجھنا ہمیں مشکل ہو جاتا۔